حضرت بی بی خدیجہ اس وقت یہ عرض کرنے لگی کہ اے میرے سرتاج آپ مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ تو غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اچھی خوبیاں آپ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بی بی خدیجہ پاک یہ حضور کی تعریف کر رہی ہے، یہ تمام وہ الفاظ ہے کہ جو سرکار کی تعریف ہے، اور یہ تمام تر پاکیزہ خوبیاں حضور میں پائی جاتی تھی، اعلان نبوت سے قبل پائی جاتی تھی۔ یہاں پر آج بھی آپ دیکھیے، ہم اور آپ جب کہیں پر بھی محفل میں جاتے ہیں تو محفل نعت کا جب اہتمام ہوتا ہے تو پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا تو وہ تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آ کر یہ سنایا کہ اے خدیجہ، اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جو کیفیت تھی تو یہ سن کر اور پھر سب سے پہلے جو نعت پڑھی کہ یا رسول اللہ آپ تو اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ تو غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ تو خاندان والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیات کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ کہہ رہی ہیں، گویا یہ بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ، تاریخ یہ لکھے گی کہ قرآن اگر آپ نے پڑھا ہے تو نعت سب سے پہلے میں پڑھ رہی ہوں۔ اسی وقت سیدہ خدیجہ حضور کی یہ تعریف کر رہی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد آپ نے جو پورا عرصہ سیدہ پاک کے ساتھ جو گزارا ہے وہ 25 سالہ زندگی ہے، 25 ایئرز، 25 سالہ زندگی سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور نے گزاری، اور یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ پاک آپ کے نکاح میں تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک آپ اس زمین پر تھی، روئے زمین پر بنفس نفیس رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور اسی سلسلے کو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پھر ایک مرتبہ اس چیز کو دکھا دیا کہ میری ماں سیدہ خدیجہ جب تک حضور کے نکاح میں رہی تو حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور پھر سیدہ خدیجہ کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا جب تک علی کے نکاح میں رہی تو علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کہ یہ بتا دیا کہ میری ماں بھی شان والی اور میں بھی شان والی ہوں۔ جبکہ قرآن نے تو حکم دیا ہوا ہے مگر یہ انہی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر علی نکاح کا ارادہ بھی کر لے تو حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جائیں اور یہ حکم فرما دیں کہ میں اجازت نہیں دیتا علی کو اس بات کی کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی دوسرا نکاح کر دیں، نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے النکاح مثنی و ثلاث و رباع، مگر علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ علی جانتے ہیں کہ جو حضور فرما دیتے ہیں وہی حق ہے، قرآن کی آیات آ چکی تھی، تو سیدہ بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور نے نکاح نہیں فرمایا دوسرا، اور پھر سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی نے نکاح نہیں فرمایا دوسرا، جب تک یہ رہی ہیں اس دنیا میں بنفس نفیس ظاہری حیات میں۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔